بسم اللہ الرحمن الرحیم او لمرض لا يقدر معه على استعمال الماء او ان استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف الطلف خلافا للشافعي اذ ضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن وهو يبيح التيمم أو برد أي إن استعمل الماء يضره أو عطب أو عطش أي إن استعمل الماء خاف العطش أو أبيح الماء للشرب. ما سبق میں گزرا کہ تیمم کن شرطوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر تیمم کیا جاتا ہے، وہ ان وجوہات کا بیان ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں او لمرض، اس کا تعلق اسی سے ہے، یعنی وہ تیمم متن دیکھو، وہ محدث کے لیے ہے، جنوب کے لیے ہے، حائض کے لیے، نفسا کے لیے. کب وہ ان میں سے کوئی ایک قادر نہ ہو پانی پر، کس کی وجہ سے؟ لبعد میل، ایک میل دور ہونے کی وجہ سے، او لمرض، یا بیماری کی وجہ سے. یعنی ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو ہمارے نزدیک فقط جواز تیمم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مرض بڑھ جائے، شداد مرض ہی کی بنیاد پر، یعنی صرف یہ خوف ہو کہ مرض بڑھ جائے، اس خوف سے ہی فقط تیمم کرنا جائز ہے. برخلاف امام شافعی کے، امام شافعی کے نزدیک جواز تیمم کے لیے مرض کا بڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں تیمم جائز ہوگا جب کہ مرض اتنا بڑھ جائے کہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہونے کا خوف ہو، ہلاک ہونے کا خوف ہو، یا کسی عضو کے ختم ہو جانے کا خوف ہو، شل ہو جانے کا خوف ہو، یعنی ان کی نزدیک موت واقع ہو جانے کا خوف ہو، ہلاک ہو جانے کا خوف ہو، اس صورت میں تیمم جائز ہوگا. خالی جو ہے مرض بڑھ جانے کی خوف سے تیمم جائز نہیں. اور ہمارے نزدیک جواز تیمم کے لیے ہلاک ہونا ہی کافی نہیں ہے، ہلاک ہونے کا خوف اندیشہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہی جواز تیمم کے لیے کافی ہے. اب دیکھو او لمرض، یہ بیماری کی وجہ سے لا يقدر معه، اس پانی کے ساتھ قادر نہ ہو، علی استعمال الماء، پانی کے استعمال پر، پانی کے استعمال پر، یعنی مریض ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہیں. مثال کے طور پر پانی جو استعمال کر نہیں سکتا، یا کنویں کے پاس ہے، ان میں سے کوئی بھی کنویں کے پاس ہے لیکن کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے، یہ شیر ہے، یہ درندے کا خوف ہے، یا شیر کا خوف ہے. او ان استعمل الماء، یا کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی کو استعمال کیا، یا اس نے اگر پانی کو استعمال کیا، اشتد مرضہ، تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں اشتداد مرض ہی کافی ہے ہمارے نزدیک جواز تیمم کے لیے. کہہ رہے ہیں حتی لا یشترط خوف التلف، یہاں تک کہ خوف تلف کی شرط نہیں لگائی جاتی ہمارے نزدیک، برخلاف امام شافعی. ہمارے نزدیک دلیل کیا ہے؟ صرف جواز تیمم کے لیے مرض کا بڑھ جانا ہی کافی ہے. اس کی دلیل کیا ہے ہمارے نزدیک؟ دلیل یہ ہے، جیسے پانی اگر
اگر 10 روپے لیٹر جیسے مل رہا ہے، زیادہ قیمت پر نہیں مل رہا، 10 عام قیمت پر مل رہا، عام قیمت پر، تو اس کے لیے حکم ہے کہ عام قیمت پر جو پانی مل رہا ہے پانی کو خریدے اور وضو کرے۔ تیمم ایسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ عام قیمت پر مل رہا ہے یا عام قیمت سے کم مل رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ پانی خریدیں اور تیمم جو ہے جائز نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ اس میں عام قیمت پر پانی خریدنے میں کوئی ضرر نہیں ہے، برخلاف اس صورت کے کہ 10 روپے لیٹر پانی عام طور پر اس کی قیمت ہے، لیکن کوئی جو ہے دگنی قیمت پر بیچ رہا ہے، 20 روپے لیٹر بیچ رہا ہے، تو عام قیمت سے زیادہ قیمت پر کوئی بیچ رہا ہے، اس کو اگر خریدتا ہے، وہ اس کو اگر خریدتا تو ضرر ہے، اس کو کیا ضرر ہے۔ تو جب قیمت کے بڑھ جانے پر، یعنی زیادت ثمن جب ضرر ہے، زیادت ثمن جب ضرر ہے، زیادت ثمن کی صورت میں جب تیمم کرنے کا حکم ہے تو مرض کے بڑھ جانے کی صورت میں تو بدرجہ اولا تیمم جائز ہوگا، کیونکہ مرض بڑھ جانے سے جان جاتی ہے، اور جان تو ایک قیمتی شے ہے۔ جان کیا ہے؟ ایک قیمتی شے۔ وہی کہنا ہے کیوں اس تعلیلیہ، اس کیا ہے یہ تعلیل کہہ رہے ہیں اضرار و اشتداد المرض، کیونکہ مرض کا بڑھ جانا فوق ضرر زیادت ثمن، زیادت ثمن کے ضرر کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سن میں وَهُوَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، تو یہ تیمم کو مباح قرار دیتا ہے، کس صورت میں؟ جب عام قیمت سے، جب پانی زیادہ قیمت پر کوئی بیچ رہا ہو تو ایسی صورت میں ضرر سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کا نقصان ہے بھی زیادہ قیمت پر خریدے گا، تو اس کی نقصان سے بچنے کے لیے مباح ہے تیمم کرنا۔ او برادن، اسی پر عطف ہے، یا ٹھنڈی کی وجہ سے تیمم جائز ہے، 1 میل دور ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا ٹھنڈی کی وجہ سے، یعنی اتنی سخت سردی پڑ رہی ہے کہ اگر وہ اتنی سخت سردی ہے کہ اگر اعضاء وضو اگر وضو میں دھوتا ہے تو ہاتھ یا پیر بالکل سل ہو جائیں گے، بالکل جم جائیں گے، یہ بیماری اس کی بڑھ جائے گی، اور پانی کو گرم کرنے کے لیے کوئی آلہ بھی نہیں ہے، کوئی اسباب بھی نہیں، جنگل وغیرہ میں ہے، ہاں اگر پانی ٹھنڈا ہے لیکن اس کو گرم کرنے کے لیے اسباب اگر موجود ہیں تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے، لیکن جنگل وغیرہ میں ہے، پانی کو گرم کرنے کے اسباب بھی نہیں ہے، بہت ٹھنڈا پانی، اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ استعمال کی صورت میں اس کو ضرر دے گا، اور ایسا ضرر دے گا کہ ہاتھ پیر اس کے سل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے نقصان سے بچنے کے لیے۔ او عدو، اچھا یعنی ان استعمال الماء، اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کو، اگر ٹھنڈے پانی کو استعمال کرتا ہے یضر، تو اس کو کیا دے گا؟ ضرر دے گا۔ او عدو، او عدو او عطش، اسی پر عطف ہے، وہ تیمم جائز ہے، او عدو، یا دشمن کے خوف کی وجہ سے، یہ عدو کا اطلاق علی العموم ہے، یعنی وہ دشمن درندے کی صورت میں ہو، سانپ کی صورت میں ہو، یا بچھو کی صورت میں ہو، یعنی پانی ہے جنگل میں، معلوم ہے کہ اس جگہ پانی ہے، لیکن جائے گا تو سانپ کاٹ لے گا، یا کچھ شیر جو اس کو اپنا لقمہ بنا لے گا، یعنی انسان، دشمن انسان ہو یا غیر انسان ہو، یا پھر کوئی دشمن اس کو مار ڈالے گا، ہلاک کر دے گا، تو دشمن کے خوف کی وجہ سے بھی کیا تیمم جائز ہے، جان بچانے کی خاطر، جان بچانا فرض ہے۔ او عطش، یہ سخت پیاس کی وجہ سے، یعنی جواز تیمم کے لیے سخت پیاس کا خوف ہونا ہی کافی ہے، اگرچہ وہ جنگل میں ہے اور پانی اس کے پاس موجود ہے، اور یہ ذہن میں ہے کہ اگر میں وضو کر لیتا ہوں اس پانی سے تو مجھے سخت پیاس لگے گی،
سخت پیاس کا اندیشہ ہے، خوف ہے، تب بھی اس کے لیے کیا ہے؟ تیمم کرنا چاہیے، کیونکہ جواز تیمم کے لیے پیاس لگنا ہی ضروری نہیں ہے، پیاس لگنے کا خوف ہی کافی ہے، اندیشہ ہی کافی ہے۔ اگرچہ پورے جنگل کا سفر کر لیے، پیاس نہیں لگی، لیکن اندیشہ تھا کہ پیاس لگ سکتی ہے۔ او عطش، یا پیاس کی وجہ سے، یعنی ان استعمل الماء، اگر پانی کو اس نے استعمال کیا، خاف العطش، تو سخت پیاس کا کیا ہے؟ خوف ہے، تو خوف محض خوف عطش کی ہی بنیاد پر تیمم جائز ہے۔ او ابیح الماء للشرب، یہ کہتے ہیں کہ پانی کو مباح قرار دیا گیا ہو پینے کے لیے، یہ پانی کو مباح قرار دیا گیا ہے پینے کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ مثال کے طور پر یا تو نہیں، جیسے پہاڑی وغیرہ میں اگر آپ سفر کرو تو پانی وغیرہ نہیں ملتے ہیں، تو مٹکوں میں پانی رکھا ہوتا ہے، گھڑوں میں پانی رکھا ہوتا ہے، تو مٹکوں میں جو پانی رکھا ہوتا ہے، گھڑوں میں جو پانی رکھا ہوتا ہے، وہ اس بات پر دلالت ہوتا ہے کہ یہ پانی جو محض پینے ہی کے لیے ہے، وضو کے لیے نہیں ہے۔ تو مٹکے وغیرہ میں پانی ہے، کہیں اگر پینے کے لیے ہے، یعنی جس نے پانی رکھا ہے تو وہ خاص کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ پینے کے لیے۔ ایسی صورت پانی تو ہے لیکن پینے ہی کے لیے مٹکے وغیرہ میں رکھا ہوا، تو ایسی صورت میں یہ تیمم جائز ہے، برخلاف اس صورت کے کہ بہت بڑی ٹنکی رکھی ہوئی ہے پانی کی، جیسے رکھی ہوئی تھی شادی بیاہ وغیرہ میں، تو وہ اس بات پر دلالت کرتی کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے وضو کے لیے، تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہوگا۔ وہی کہہ رہا ہے او ابیح الماء، یا پانی کو مباح قرار دیا گیا للشرب، کس کے لیے؟ پینے کے لیے، حتی اذا وجد المسافر ماء فی حب معد للشرب، ایسا یہ معدن ہوگا، معدن یہ اسم مفعول ہے من العلا، ادھر سے یہ اسی کی بھی مان کی صفت مان سکتے ہیں، حب کی بھی، حب بولتے ہیں مٹکے کو، یہاں تک کہ اگر مسافر نے پانی کو پایا، مسافر ہے، مسافر نے پانی کو پایا پینے کے لیے تیار کیا ہوا مٹکے میں، پینے کے لیے معدن تیار کیے ہوئے مٹکے میں، پانی کو پایا تیار کیے ہوئے مٹکے میں، جازل ہے تیمم، تو اس کے لیے تیمم کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹکے وغیرہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ اس بات پر ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ پینے کے لیے ہے، وضو کے لیے نہیں ہے، لیکن الا، مگر اذا کان کثیرا، مگر جب زیادہ ہو، فیستدلوا، تو یہ دلالت کرے گا علی انہ، اس بات پر کہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے، تو اس صورت میں تیمم جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پانی جو تیار کیا گیا وضو کے لیے، وہ پانی جو تیار کیا گیا ہے وضو کے لیے جو رکھا گیا ہے، تو ہمارے لیے اس کو پینا جائز ہے۔ جو پانی رکھا گیا کس کے لیے؟ وضو کے لیے جو رکھا گیا پینا جائز ہے، اور کم اس صورت میں تو تیمم کرنا جائز ہے، اس پانی کو پی سکتا ہے۔ وہ پانی جو رکھا گیا وضو کے لیے اور کم مقدار میں ہے، تو ایسی صورت میں پینا اس کا جائز ہے، برخلاف امام فضلی کے، ان کے نزدیک اگر پانی وضو کے لیے رکھا گیا تو اس کا پینا جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک وضو ہی ہوگا، لہذا تیمم جائز نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک اگر وضو کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کا پینا جائز ہے، جب پینا جائز ہے تو تیمم کرنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے۔ فَأَمَّا الْمَاءُ الْمُعَدُّ، وہ پانی جو تیار کیا گیا وضو کے لیے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، تو جائز ہے، أَن يُشْرَبَ مِنْهُ، اس سے پینا جائز ہے ہمارے نزدیک، جب پینا جائز ہے تو تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اس خوف سے کہ اگر وضو کر لے گا تو پیاس لگے گی۔ وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْفَضْلِ، اور امام فضلی کے نزدیک عکس ھذا، اس کے برخلاف، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ، تو ان کے نزدیک تیمم جائز، کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک جو پانی وضو کے لیے رکھا گیا اس کا پینا جائز، او ادمی آلت،
یہ اعلیٰ نہ ہونے کی وجہ سے بھی تیمم جائز ہے۔ جیسے پانی تو ہے، کنواں تو ہے، لیکن کنویں کے اوپر نہ ڈول ہے نہ کوئی آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی نکال سکے، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے؟ تیمم جائز ضروری ہے۔ قدل بھی جیسے کہ ڈول بنا بھی اور اس کی طرح اور رسی وغیرہ۔ او خوفی فوت صلاۃ العید فی الابتدائی، اب یہاں پر مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو وہ نماز کی جس نماز کا خلیفہ ہے، وہ نماز جس نماز کا خلیفہ، اس کے لیے تیمم جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا خلیفہ موجود ہے۔ جیسے کہ جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کے جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا نائب موجود ہے، خلیفہ موجود ہے۔ ظہر اسی طریقے سے ظہر ہے، ظہر کے فرائض میں بھی شریک نہیں ہو سکتا تیمم کر کے، چھوٹ جانے کا خوف ہو، کیوں؟ جو اس قضا اس کے نائب موجود ہے۔ برخلاف عید کی نماز کے، عید کی نماز اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور اس کو خوف یہ کہ اگر وضو کر کے اگر شریک ہوگا وہ تو نماز عید کیا نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا تیمم ہو کر کے فوراً شریک ہو جائے اور نماز پڑھے، کیونکہ اس کا خلیفہ نہیں ہے، اس کا نائب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ غیر ولی کے لیے، ولی کے لیے کیونکہ دوبارہ وہ پڑھوا سکتا ہے، اور غیر ولی ہے اور نماز جنازہ نکلنے کا خوف ہے، کیونکہ اگر وہ وضو کرے گا تو ایسی صورت میں کیا نماز جنازہ نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے کہ تیمم کر کے شریک ہو جائے۔ لیکن عید کی نماز شہر میں جو ہے 10 بجے یہ آیا اور دوسری مسجد میں 11 بجے بھی ہے، کہیں جو ہے 11:30 بجے ہے، 10:30 بجے بھی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کر کے شریک ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ جہاں وہاں جا کے ادا کرے۔ او خوفی فوت صلاۃ العید، یا عید کی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے، پھر ابتدا میں شروع میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا آیا جیسے جماعت کھڑی ہو گئی تو اب وہ تیمم کر کے نماز کو شروع کر سکتا ہے۔ اذا خافا یعنی فوت صلاۃ عید، جبکہ عید کی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو زیادہ لو، تو اس کے لیے جائز ہے تیمم کرے، ویشرع فیہا اور نماز کو شروع کرے گا، ھذا بالاتفاق، یہ اتفاق بالاتفاق۔ وبعد الشروع متوضیا والحدث للبناء، اب یہاں پر مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے یہ تو مسئلہ بیان ہو چکا کہ شروع میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو تیمم کر کے شریک ہو جائے۔ اب جس نے صورت یہ کہ وضو کر کے جو شریک ہوا تھا جماعت میں، وضو کر کے کیا ہے نماز عید میں نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا، اب وہ حدث لائق ہو گیا، یہ خارج ہو گئی، کوئی بھی سبب پا لیا گا جس سے نماز کیا ہے، جس سے وضو کیا ہے ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے شریک ہو گیا وضو کر کے۔ اگر اس کو یہ غالب گمان ہے کہ وضو اگر کرے گا یعنی پہلی رکعت میں جیسے اگر حدث لائق ہو گیا ہے تو وضو کر کے شریک ہو سکتا ہے، تو وضو کر کے شریک ہو جائے، اور غالب گمان یہ ہے کہ دوسری رکعت میں جیسے اگر حدث لائق ہو گیا تو تیمم کر کے شریک ہو سکتا ہے، تیمم کر کے بھی نہ کرے گا۔ وبعد الشروع متوضیا، اور نماز عید کو شروع کرنے کے بعد باوضو اور حدث کے لائق ہونے کے بعد للبناء، تو بنا ہے، اے یعنی اذا شرع فی صلاۃ العید متوضیا، جب عید کی نماز شروع کی تھی باوضو، ٹھیک ہے، باوضو شروع کی تھی، ثم سبقہ الحدث، پھر اس کو کیا ہو گیا حدث لائق ہو گیا، ویخاف، وہ ڈرتا ہے کہ انہ ان توضا، کہ اگر یہ وضو کرے گا یفوتہ الصلاۃ، تو نماز کیا ہو جائے گی فوت آ جائے گی، اجزا اس کی زیادہ لو، تو اس کے لیے جائز ہے تیمم کرے، کس کے لیے بنا کے لیے۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، خلاف لہما، صاحبین کے برخلاف، ان کے نزدیک نہیں ہے، یہ صاحبین کے نزدیک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وَإِن شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ، اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ تیمم سے شروع کیا اور پھر حدث لائق ہو گیا، نہیں سمجھے، تیمم سے شروع کیا تھا حدث لائق ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا، تو ایسی صورت میں بالاتفاق تیمم کرے گا، کیوں؟
کہ تیمم کر کے شروع کر چکا ہے اور پھر بیچ میں وضو کرے گا تو ظاہر بات ہے پانی دیکھنے کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جائے گا، وہ تیمم بھی ختم ہو جائے گا. جب تیمم ختم ہو جائے گا نماز ہی ختم ہو جائے گی اس کی. تو ایسی صورت میں بھی تیمم جو شروع کیا ہے پھر سلائی کو جو تیمم بھی کرے گا بھی اتفاق. کہہ رہے ہیں وَإِنْ شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ، اگر تیمم شروع کیا وَسَبَقَهُ الْحَدَثُ، حدث لائق ہو جائے، جاز التیمم للبناء بالاتفاق، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے بالاتفاق. اب ترکیب بتلا رہے ہیں، یہ جو پیچھے جو گزر چکا ہے ترکیب، تو ترکیب دیکھو ایسے سمجھ لو. ہوا جو مبتدا ہے، ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے. لمحدث وجنب وحائض ونفسا، ان سب کے لیے جو ہے لم یقدروا علی الماء صفتیں. دیکھو هو المحدث مبتدا وضربت خبر، اور ضربت کیا ہے؟ مبتدا کی خبر ہے، یہ بعد میں آ رہی ہے. ضربت لمسح وجہین، ولم یقدروا صفت ہے، یہ محدث کے لیے. ولم یقدروا صفت، یہ دیکھو ہوا جو مبتدا ہے، ہوا کیا مبتدا ہے اور اس کی خبر جو یہ ہے ضربت، یعنی وہ تیمم ایک ضرب ہے چہرے کے مسح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ لم یقدروا، اچھا ولم یقدروا صفت ہے. لم یقدر جو نا صفت ہے محدث کے لیے، جنوب کے لیے، حائض اور سب کے لیے صفت ہے. لم یقدروا کیا ہے؟ یہ صفت ہے کس کے؟ محدث کے لیے، جنوب کے لیے، حائض سب کے لیے صفت ہے. دیکھو ولم یقدروا صفت، لم یقدروا صفت ہے محدث کے لیے، وما بعد، اور جو ان کے بعد ہے جیسے جنوب، حائض وغیرہ، ان دونوں کے علاوہ صفت ہے. وقولہ، ان کا قول لبعد میلا مع المعطوفات متعلق، اور لبعد ہی جو ہے نا لام تعلیلیہ ہے، یہ معطوف ہے، پھر بردن یہ معطوف علیہ ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی لمرض جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں لبودی معطوف علیہ ہے، مرض یہ بھی معطوف ہے، اور برد یہ بھی معطوف ہے، ادب یہ بھی معطوف، عطش یہ بھی معطوف. تو گویا لبودی اپنی تمام معطوفات سے مل کر کے مجرور بنے گا لام کا. اب لام مجرور اپنے جار سے مل کر کے ظرف لفظ بنے گا کس کا؟ لم یقدر، لم یقدر سے متعلق ہوگا. وہ کہ نا قولو لبودی میلن، معطوفات کے ساتھ متعلق ہے، تمام معطوفات کے ساتھ. یہ جب آ رہے ہیں تمام عدم سب، وہ کہہ رہا ہے لم یقدروا فی الابتدائی بقولی، متعلق ان کے قول لم یقدروا سے، ٹھیک ہے. اور پھر ابتدائی متعلق بالمبتدا، اور ابتدا میں ابتدا جو ہے متعلق، کیونکہ مبتدا کا متعلق کیا ہوتا ہے؟ ابتدا. ابتدا تقدیر اس کی تیمم، تقدیر کیا ہے؟ یعنی التیمم لخوف فوت الصلاۃ العید، یہ ہے کہ تیمم نماز عید کے فوت کے خوف ہونے کی وجہ سے جائز ہے. فی الابتداء، ابتدا میں. وبعد الشروع متوضیا، اور باوضو شروع کرنے کے بعد ضربۃ، یہ آ گئی ایک ضرب ہے، ضربۃ یہ خبر آ گئی. اب وہ حکمت لایا تھا نماز جنازہ کس کے لیے ہے؟ غیر ولی کے لیے. یعنی نماز جنازے میں تیمم کس کے لیے جائز ہے؟ ولی کے لیے نہیں. وہی کہہ رہے ہیں صلاۃ الجنازہ عید لغیر الولی، نماز جنازہ کے لیے تیمم جائز ہے غیر ولی کے لیے. لا لفوت الجمعۃ والبقیۃ، نہ کہ جمعہ کے فوت کے لیے اور بقیہ نمازوں کے فوت کے لیے. لأن فوت ما، اس لیے کہ ان کا فوت الخلف نائب کی طرف ہے، نائب ہے، ان کے فوت کا نائب ہے. وہ کیا؟ وہ ظہر والقضاء، جمعہ کا نائب کیا؟ ظہر، اور باقی نمازوں کا کیا نائب؟